بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ سینئر سیاستدان جناب محمد علی درانی صاحب موجود ہیں۔ درانی صاحب، آپ نے پرویز مشرف جو سابق صدر اور چیف آف آرمی سٹاف تھے، ان کے دور میں بڑا قریب ان کے ساتھ رہ کر وقت گزارا ہے۔ ان کے بارے میں یہ بات بڑی زبان زد عام ہے، کولن پاول نے اپنی کتاب میں بھی لکھا کہ جب انہوں نے فون کیا تھا ایز سیکرٹری آف اسٹیٹ، امریکہ سے کال آئی تھی تو پھر ہمیں بہت ساری چیزیں ماننا پڑی تھیں۔ تو ہمیں یہ بتائیں کہ ایک انتہائی طاقتور اور مقبول حکمران جو پرویز مشرف تھے، وہ کیوں امریکہ کی کال میں ایسی کون سی بات ہوتی ہے جس پہ مجبور ہو جاتی ہے کوئی بھی ایڈمنسٹریشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈمنسٹریشن اس وقت تو بالکل مجبور ہو جاتی ہے جب وہ عوام کی منتخب کرتا نہ ہو۔ صحیح۔ مشرف صاحب کا بھی یہ ایشو تھا اس وقت بھی کہ اس وقت وہ طاقتور تو تھے لیکن منتخب نہیں تھے، اس لیے ایک مرتبہ نہیں، میاں صاحب کو باہر بھیجنے کے لیے بھی مجبور ہوئے، پھر NRO کے لیے بھی مجبور ہوئے، اور پھر بہرحال وہ 9/11 کے ریفرنس میں بھی مجبور ہوئے۔ آج کی حکومت جو ہے اس کا بھی یہی ایشو ہے، ورنہ کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی مجبوری یہ ہے کہ یہ منتخب نہیں ہے، یہ جو ہے یہ منتخب نہ ہونے کی وجہ سے یہ نظروں میں گرے ہوئے ہیں، دوسری پوری دنیا کی نظروں میں گرے ہوئے ہیں، تیسری طرف اپنی نظروں میں خود گرے ہوئے ہیں۔ 47 کے تحت بنی ہوئی حکومت جو ہے وہ کس طرح اپنے آپ کو باعزت سمجھے گی؟ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے IMF کی کال بھی امپورٹنٹ ہے، ان کے لیے امریکن کال بھی امپورٹنٹ ہے، ان کے لیے برطانیہ کی کال بھی امپورٹنٹ ہے، اور انہیں چاہیے اگر یہ سمجھ لیتے تو یہ عوام کی کال کو اگر امپورٹنٹ سمجھتے تو آج انہیں اور کسی کے آگے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ان کا وہی والا حال۔ مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ ابھی جو اسپیکر قومی اسمبلی یا صادق صاحب نے آفر کیا کہ میرا گھر اور دفتر حاضر ہے، حکومت کے لیے بھی اپوزیشن کے لیے مذاکرات کر لیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو انیشیٹو ہے اسپیکر قومی اسمبلی ایز کسٹوڈین آف دا ہاؤس، یہ ایک سیریس آفر ہے اور اس سے کوئی پازیٹیو رزلٹ نکل سکتا ہے؟ دیکھیں جی، مذاکرات کرنے کے لیے ایک اسپیکر صاحب مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں اور پیچھے 4 کارٹون کھڑے ہو کے جو ہے وہ اپنی گفتگو فرما رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اسپیکر کی طرف سے میں نے پہلی دفعہ یہ کہا تھا کہ جب PTI والے کہتے تھے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے ڈائیلاگ کریں گے، میں نے کہا تھا نہیں، ڈائیلاگ صرف پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے۔ اسپیکر کی طرف سے یہ کہنا پازیٹیو ہے، لیکن اسپیکر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اسپیکر صاحب صرف اپوزیشن کو دعوت نہ دیں، وزیر اعظم کو، حکومت کو بھی یہ پیغام دیں کہ آپ قیدیوں کو رہا کریں، بھرے ڈال لیں ECL پہ۔ مطلب ایک مجبور محض اسپیکر جو ہے اس کی یہ دعوت جو ہے کہ جی میں اپوزیشن کو دعوت دیتا ہوں، تو اپوزیشن کو دعوت دے رہے ہو تو حکومت کو کیا دے رہے ہو؟ اصل اس وقت بون آف کنٹینٹ جو ہے، جو خرابی کی بنیاد ہے، وہ تو حکومت ہے۔ تو حکومت کو بھی تو کچھ کہو نا بھائی اسپیکر صاحب، کہ حکومت جو ہے وہ آج اسپیکر کہے کہ حکومت سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ قیدیوں کو، وہ تو اس پہ جیل سے نہیں بلا سکتے اپنے قیدیوں کو سیشن کے لیے، تو انہیں یہ چاہیے کہ وہ ڈیمانڈ کریں حکومت سے کہ وہ قیدیوں کو رہا کرے، اور اپوزیشن کو دعوت دیں کہ بھئی آؤ ہم آپ مل کے بیٹھ کریں۔ صحیح، بہت جی، آپ شام اور بنگلہ دیش کی مثال دے رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی صورتحال شہباز شریف کے ساتھ بھی درپیش ہو سکتی ہے، ان کو بھی درپیش ہو سکتی ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ان کے سر سے تو یہ والی صورتحال درانی صاحب آپ کی آواز جی دوبارہ فرمائیے۔ اب تو یہ مرغے، میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو بنگلہ دیش ہے اور شام ہے وہ 8 فروری کو ہو چکا ہے۔ اس وقت جو کچھ حکومت بیٹھی ہوئی ہے، حکومت کو اس وقت یہ چاہیے کہ وہ آئندہ کے حالات کو سمجھتے ہوئے انہوں نے، دیکھیں میں نے انہیں سیف پیسج دیا تھا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ مہذب طریقے سے ہو جائے تو عدالتوں پہ چھوڑ دیں، عدالتیں جو ہیں 47 سے 45 تک کا عمل جو ہے وہ قانونی طور پہ طے کر دیں گی۔ انہوں نے اس بات کو سمجھنے کے بجائے عدالتوں پہ حملہ کر دیا۔ انہوں نے مطلب اعلیٰ عدلیہ کے 4 ٹائر پنچر کر دیے، اور اس وقت یہ پتہ نہیں لگتا کہ وہ رائٹ جائیں گے کہ لیفٹ جائیں، ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ کو جائے نہیں دے رہا۔ یہ کوئی عقل مند حکومت ایسی حرکت کرتی ہے
کہ اپنے स्टेट के उस इदारे को जो कि इन्हीं का मुहाफिज था, उसको इन्होंने जो है वो रिडंडेंट कर दिया। और ये जो तहरीफ ये कर रहे हैं आइन के अंदर, ये जो डिस्टॉर्शन इनकी तरफ से जारी है, इसके नतीजे में ये अपना सब कुछ खो चुके हुए हैं। अब तो इनके अलाइज भी इनके साथ नहीं रहेंगे, कोई भी नहीं रहेगा। आपको आपको क्या लगता है, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, आप ज़ाहिर है कि आपकी मुलाकातें अमेरिकन के साथ भी, ब्रिटिश डिप्लोमेट, यूरोपियन डिप्लोमेट्स वर्ल्ड ओवर आपकी रही हैं, तो आप किस तरह देख रहे हैं सारे मामले को? क्या वाकई ये सिर्फ मुतालबा रख दिया जाएगा, या मुतालबे को मनवाने के लिए कुछ जो है वो स्क्रू भी टाइट किए जाएंगे, कोई इकदामात भी किए जाएंगे? असल में इनके सारे स्क्रू तो पहले ढीले हुए हैं, इन्हें टाइट क्या करना है, ये तो बिखर जाएंगे। देखें, मैंने तो कल भी ये बात कही है, परसों भी कही है कि इस वक्त जो अवाम का दबाव है और जो दुनिया का दबाव है, उसकी सूरत हाल में मौजूदा हुकूमत अगर नहीं समझती तो पार्लियामेंट को करेक्टिव मेजर लेना चाहिए। वजीर आजम साहब जिस तरह से जमीन में लेट के जो है अपनी हुकूमत बचाने के लिए जो है वो मतलब टांगे मार रहे हैं, उसके बजाय इस वक्त पार्लियामेंट बचाइए। ये बात प्राइम मिनिस्टर को कहनी चाहिए, स्पीकर के बजाय प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि भुट्टो साहब की तरह तमाम सियासी कैदियों को रिहा करें और उनको सामने बिठा। अब ये बात मैं कब से कह रहा हूं, और यही बात जो है ये करेंगे तो एक इज्जत से काम हो जाएगा। हुकूमत तो आनी जानी चीज होती है, वरना तो फिर जो हुकूमतें छोड़ के भागते हैं उन्होंने भी तो नहीं छोड़ी होती ना। अभी वो बशार उल असद जो है वो हेलीकॉप्टर में या जहाज में बैठ के भाग गया, हसीना उधर से ईस्ट पाकिस्तान वाली जो हमारी थी वो जहाज में बैठ के भाग गई। तो मतलब ये है कि क्यों भागने वाला हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क के अवाम बड़े अमन पसंद हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर उन्होंने देखे इलेक्शन के अंदर 8 फरवरी के इंतखाबात के अंदर अवाम ने दबाव के बावजूद, सरों पे पुलिस की बंदूकों के बावजूद, घरों के अंदर तोड़ फोड़ के बावजूद उन्होंने अपना वोट सरेंडर नहीं किया। अब जो है ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास चोरी का माल तो मौजूद है लेकिन हमने देना नहीं है। भाई देना पड़ेगा, दुनिया के कहने पे दोगे तो शर्मिंदा होगे। मैं तो कहता हूं कि जल्द से जल्द इन्हें चाहिए कि अगर पार्लियामेंट खुद ये जाके जेल में जाके अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर को लेके आए, उन्हें कहें जी हम आपको छोड़े आए, हम बैठ के बातचीत करते हैं। नहीं करना तो पार्लियामेंट को चाहिए कि वो वजीर आजम को कहे कि जी आप रेस्ट करें, किसी ऐसे बंदे को वजीर आजम बनाएं जो बंदों की तरह बात करे।